زید تانیہ ناول قسط نمبر 23۔ بختیار کی گاڑیاں اکبر خان کی حویلی کے پاس رکیں تو ٹائروں کی چرچراہٹ گویا دور دور تک سنائی دی۔ وہ اسی طرح باہر نکلا اور تقریباً وہ شہریار کو چیٹ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے دماغ پہ جیسے پاگل پن سوار ہو گیا تھا۔ وہ حویلی میں گھسا اور جس نے اسے روکا اس کے آدمیوں کی گنس نے کسی کے ہاتھ کا نشانہ بنایا تو کسی کی لات کا۔ وہ اندر مردان خانے میں آیا۔ پچھلی رات کا پہر تھا، مردان خانے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے زنان خانے کا رخ کیا مگر شاید غیرت تھی اس میں۔ مراد اور بختیار زنان خانے میں داخل ہوئے تھے صرف، باقی سب نے مردان خانے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ اندر آیا، ہاتھ بلند کیا اور اس کے بعد اکبر خان کی حویلی میں فائرنگ کی آواز ایسی تھی کہ مردے بھی جاگ جاتے، کجا کہ وہ سب نہ جاگتے۔ اور اس نے اس وقت فائرنگ تب تک نہیں روکی جب تک وہ تینوں اس کے سامنے نہیں تھے۔ حویلی کی دیواروں میں سوراخ ہو گئے تھے اور وہ دھڑا دھڑ گولیاں اتار رہا تھا۔ ان دیواروں میں چہرہ سپاٹ تھا، بریرہ، بی جان، پریورش، گل، یہاں تک کہ عروش بھی باہر نکل آئی اور بختیار خان کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے لینے پہنچ گیا ہے۔ عروش کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رکا اور وہ اس کی جانب بڑھتا کہ شہریار نے اس پر بندوق تانی۔ میری بیوی کی طرف بڑھنے کی غلطی مت کرنا بختیار، یہاں سے تمہاری لاش ہی جائے گی پھر۔ وہ سپاٹ تیوروں سے بولا جبکہ بختیار کے لبوں پہ معمولی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے بندوق ہاتھ سے چھوڑی اور فرش پہ جا گری۔ چھوڑ دی میں نے بندوق، وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا بولا۔ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ بندوق کا خوف تجھے دیے بنا بھی اپنے بازوؤں کے زور پہ میں اپنے گاؤں کی عورت کو یہاں سے لے جا سکتا ہوں۔ تو ہے کیا میرے سامنے؟ اس نے شہریار کا وہی ہاتھ جکڑ لیا جس میں اس نے بندوق پکڑی ہوئی تھی۔ جرأت ہے تو سینے میں اتار اور قصہ ختم کر دے، اپنی کہی بات پوری کر، ورنہ میرے رستے میں تو آنا مت، کیونکہ بختیار پاگل ہے اور پاگلوں کے قریب بھی نہیں بڑھتا۔ شہریار خان ایک ایک لفظ پر زور دیتا، وہ اس کی بندوق اپنے سینے پر رکھ چکا تھا، جبکہ مراد کی نگاہ اس سہمی ہوئی سی لڑکی پر تھی تو جو بی جان کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ خوف سے کانپتی وہ دور سے ہی سہمی ہوئی تھی۔ مراد نے خود بھی بندوق چھوڑ دی۔ آتا تو وہ یہاں بختیار کے ساتھ تھا مگر جب نگاہ ٹھہرتی تو تقریباً جم ہی جاتی۔ اس کے بعد وہ کنارہ سا ہو جاتا، اس کے بعد وہ نکارہ سا ہو جاتا، جبکہ پریورش کی نگاہ بھی اس پر اٹھی تھی۔ خوف سے سہمی نظروں سے وہ اس کی جانب دیکھ کر جلدی سے نگاہ جھکا گئی۔ مراد اس سنگین ماحول میں بالکل مدھم سا مسکرایا۔ مجھے گولی چلانے میں 1 منٹ لگے گا۔ شہریار دھاڑا، تو چلا لے، مجھ پر گولی، مرد کا بچہ ہے تو، سینہ تان کے کھڑا ہو میرے سامنے۔ بختیار خان، شہریار خان اس سے پہلے دھاڑتا ہوا ٹریگر دبا دیتا کہ بلاول نے شہریار کا ہاتھ بلند کر دیا اور گولی انہی دیواروں میں جا کر لگی جن میں بختیار کی گولیوں نے پہلے سے ہی چھید کر رکھا تھا۔ خان، عروش دوڑتی ہوئی اس تک پہنچی۔ شہریار نے زہر خون نظروں سے اسے دیکھا جو بختیار کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ آپ جائیں، آپ کی زندگی بہت عزیز ہے خان، جو ہونا تھا ہو گیا، میں یہاں ٹھیک ہوں، مگر آپ کی ضرورت گاؤں والوں کو، میرے اماں ابا کو ہے۔ خان، اپنی جان کی بازی میرے لیے نہ لگائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ میں شہریار کے نکاح میں ہوں، میں جائز رشتے میں ہوں ان کے ساتھ، آپ میرے لیے اپنی زندگی داغ پر نہ لگائیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے۔ وہ روتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی جبکہ بختیار دانت پیستا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے گاؤں، اپنی حویلی، یہاں تک کہ اپنے گاؤں کا کتا بھی ان کی حویلی میں رہنے نہ دوں، اور تم مجھے یہ باتیں بتا رہی ہو؟ باہر میں جائے نکاح اور میری جان، میرا گاؤں میری ماں کی طرح عزیز ہے مجھے، میں ان کے ٹکڑے کر دوں گا اور اس شخص کے بھی۔
جو ان سے تعلق رکھے گا۔ چلو یہاں سے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا گویا ہوا تھا جب کہ شہریار پھنکارا، تجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جب وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی اور کس بات پر یہاں آ کر اپنی ہیرو گیری دکھا رہا ہے؟ اس وقت آتا نا جب میں اسے یہاں لے کے آیا، تیرے سینے سے لے کے آیا میں کچھ، تجھے تو خبر ہی نہیں، آج کی ہی تجھے زنگ لگائے گی۔ وہ طنزیہ ہنس کا، جبکہ بختیار نے کھینچ کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور وہ ایک قدم دور ہوا اور بھیرے شیر کی طرح بختیار پر جھپٹا، جبکہ بختیار اس کے دونوں ہاتھ جکڑ چکا تھا۔ بختیار اس کو چھوڑو، بلاول نے اس کے ہاتھ چھڑانے چاہے۔ دور ہٹو مجھ سے، بختیار نے بلاول کو جھٹکا، جبکہ عروج پھر سے بیچ میں آ گئی اور اس نے اپنی بھیگی بے بس نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ جائیں خان جائیں، یہاں اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، میرے ابا کی حفاظت کیجیے گا، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ چلو تم یہاں سے، بختیار نے پھر زبردستی کرنا چاہی، جبکہ شہریار خون اشام نظروں سے اسے دیکھتا اس کے سامنے آ گیا اور بختیار کا گریبان ایک دم جھگڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دو شیر ایک دوسرے میں گتم گتھا ہیں، جبکہ وہ مراد جو آیا خان کے ساتھ تھا، اپنی نظروں سے معلوم نہیں وہ کون سا پیغام پریورش تک پہنچا رہا تھا، جو مسلسل اس بڑھتے جھگڑے پر رو رہی تھی۔ اور شاید مراد کو احساس ہو گیا کہ وہ اس لڑائی سے سہم رہی ہے۔ اس نے بے حد سکون سے بختیار کو دیکھا، جو سینگوں میں سینگ پھنسائے کھڑا تھا جیسے۔ اس نے بختیار کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ خان چلتے ہیں، وہ آہستگی سے تقریباً مسکرا کر بولا تھا۔ بختیار نے اس کی سمت دیکھا، ایسے جیسے ابھی چیر دے گا، لیکن اس کو تو بعد میں دیکھے گا۔ اس نے شہریار کو دور دھکیلا، عروج جانا نہیں چاہتی تھی، وہ ایک قدم دور ہوا۔ شہریار اس کے دھکیلنے سے دور جا گرا تھا۔ تمہیں اگر کوئی بھی تکلیف یہ لوگ پہنچائیں تو مجھے اپنے بھائی سمجھنا، ایک آواز دوگی، اس کا جنازہ اسی حویلی سے نکال دوں گا میں۔ تمہاری ضد کے آگے رکا ہوں، ورنہ اس مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے تمہیں لے جانے سے روکے۔ وہ پھنکارا، عروج سر ہلانے لگی جبکہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، یہ بات ہر شخص جانتا تھا۔ وہ گاؤں والوں، حویلی والوں کے لیے یوں ہی جذباتی تھا۔ وہ عروج کے سر پہ ہاتھ رکھتا پلٹ گیا۔ اکبر خان کو نفرت سے دیکھا، جو چپ چاپ کھڑے ہی تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہماری بیٹی کو کب بھیج رہے ہو بختیار خان؟ اور کتنے دن اسے رکھ کر دل بہلانا ہے تم نے؟ یہ بریرہ تھی، اس ناگن سے تو وہ یہ بات بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایڈیوں کے بل پلٹا، جب تم بستر موت پر پڑی ہوگی تو ایک بار تمہاری عیادت کو بھیج دوں گا، معافی مانگ لینا بختیار خان کی بیگم سے۔ ٹکا سا جواب دے کر وہ قدم باہر اٹھا گیا۔ مراد پر تو خون کلس رہا تھا، آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ بختیار ہوا کی طرح پاس سے گزرا تو مراد نے دونوں کی جھک کر بندوق اٹھائی۔ تل تو کیا ہی بندوقیں پھینک دے اور اس جھیل سی آنکھوں والی لڑکی کو یقین دلائے وہ تو کبھی گنڈا گردی کرتا ہی نہیں، ایسے کاموں میں تو وہ اچانک ہی پڑا تھا۔ وہ بالکل ایک شریف انسان ہے، جبکہ یہ شریف انسان باہر کہیں بندوں کو گرا کر اندر آیا تھا۔ وہ لوگ آندھی طوفان کی طرح چلے گئے، جبکہ بریرہ ان سب پر طنزیہ ہنسی۔ نامرد ہو تم سارے کے سارے، اکا جان، شہریار گرایا۔ وہ اس کی گراہٹ سے ذرا خفیف سی ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ سب اپنے کمروں میں، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ عروج بھی وہاں سے بھاگنے لگی تھی، مگر کلائی شہریار کی گرفت میں جکڑی گئی۔ اس نے مڑ کر شہریار کو دیکھا، اپنی کلائی آزاد کرانا چاہی، جبکہ وہ اسے گھسیٹ کے اپنے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ بریرہ نے نفرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ عورت کے پجاری ہیں لالا تمہارے بیٹے،
عورتیں چاہیے بس انہیں، وہ غصے سے بولتی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج ہونے والی اس جنگ اس سے نہ جانے اکبر خان کیا محسوس کر رہے تھے۔ وہ بنا کسی سوال و جواب کے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ایک ملازم کے یہاں پیغام بھجوا دیا تھا ریحانہ کو۔ وہ ساکت نظروں سے ملازم کو دیکھنے لگی۔ بی جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مت جائیں پلیز۔ پریورش تو بچوں کی طرح رونے لگی تھی، جبکہ وہ ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی۔ گل کو بھی اپنے کمرے میں جانا تھا، وہ تنہا رہ جاتی۔ انہوں نے اس کے خوبصورت چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ میں ابھی آتی ہوں، تم میرا انتظار کرنا، تمہارے بابا جان نے کوئی بات کرنی ہوگی۔ وہ اس کا گال پیار سے سہلا کر اسے پیار کرتی وہاں سے اٹھ کر اکبر خان کی بات سننے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ اجازت طلب کر کے اندر آئی تو وہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ نے بلایا؟ وہ دور سے ہی بولی۔ انہوں نے نگاہ گھما کر دیکھا۔ وہ عورت اپنی جوانی کی طرح آج بھی بے حد حسین تھی، اور وہ اس کی بیماریوں سے تنگ آ کر اسے بنا کسی جواز کے بھی مارتے پیٹتے رہے تھے۔ ریحانہ یوں ہی سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ کسی عام گھرانے کی خاتون تھی۔ ان کا خاندان تھا، بڑا نام تھا اس خاندان کا، مگر اکبر خان کے پاس آنے کے بعد ایک دن بھی وہ اپنے گھر والوں سے کبھی مل نہ سکی کہ جوانی سے بڑھاپے کی چاندنی بالوں میں اتر آئی۔ اکبر خان کے بچوں کی پرورش اور اکبر خان کے گھر کی عزت سنبھال کر بیٹھی رہی، ورنہ حالات ایسے تھے کہ انہوں نے لاکھ بار خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اکبر خان سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پریورش، اور تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ کچھ دن کے لیے آج کے واقعے کے بعد کافی ڈر گئی ہے وہ۔ اگر کوئی کہتا کہ اکبر خان کے منہ سے کبھی ایسا نرم جملہ نہیں سنا تھا تو جھوٹ نہ ہوتا، خاص کر پریورش اور درکھنے کے لیے۔ خیر، درکھنے تو ان کا اپنا خون تھی، پریورش سے تو انہیں کوئی خاص قسم کا بیر تھا، اور پہلی بار اس کا نام لیا تھا انہوں نے۔ ریحانہ دم سادے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ دن رہ آؤ گی تو ماحول بدل جائے گا، وہ بھی بہتر محسوس کرے گی، اور یہ جو تمہاری آنکھوں سے زندگی کی رونق اڑی ہوئی ہے شاید لوٹ آئے۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے بولے۔ ریحانہ اب بھی حیرت زدہ تھی۔ میں بلاول سے بھی کہوں گا وہ گل کو کچھ دنوں کے لیے اس کے مائکے بھیج دے، وہ پھر بولے۔ ریحانہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، ان کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ آس پاس کے وڈیروں کی عورتیں اس بڑھاپے میں بھی خوش باش رہتی ہیں، اور میں نے تمہیں ایک عرصے سے ہنستے نہیں دیکھا۔ اکبر خان، وہ اکبر خان نہیں ہو سکتا ریحانہ، جسے ماننے کو انکاری ہوگی۔ میں جانتا ہوں گھر کا ماحول ٹھیک نہیں، شہریار پاگل ہو رہا ہے۔ آج میں نے بختیار سے ہاتھ ملانے کا سوچا ہے، بتاؤ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ وہ اس کا مشورہ چاہتے تھے جو کہ کبھی لیا ہی نہیں تھا۔ یہ آپ کے فیصلے ہیں اکبر خان، میں کون ہوتی ہوں بولنے والی؟ وہ آہستگی سے بولی تو اکبر خان چپ رہ گئے۔ وہ پھنکارے، یقیناً اس میں بھی آپ لوگوں کی کوئی چال ہی ہوگی۔ جو شخص اپنی بیٹی کو زہر دے اس سے اتنے نرم لہجے کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور آپ کی اس مہربانی کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک منٹ کے لیے میرے اور پریورش کے بارے میں سوچا۔ مگر اب ہمیں اس قید کی عادت ہو گئی ہے، اور میں اپنے گھر شاید میں اب رشتے بھی بھول گئی ہوں گی کہ میرے ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی رشتے دار بھی کبھی تھا۔ مجھے علم نہیں وہ کہاں رہتے ہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اور رہی بات میرے مسکرانے کی، تو وہ تو آپ نے ایک دن میرے ہونٹوں پر اپنا جوتا مار کے بتا دی تھی کہ تمہارے ہنسنے مسکرانے کی بس اتنی اوقات ہے میرے نزدیک۔
اس دن سمجھ گئی تھی میں کہ آپ کو گونگی بیوی چاہیے۔ اب آپ اس عمر میں مجھ سے یہ خواہش نہ کریں کہ میں ہنسو بولوں۔ میں چپ ہی ٹھیک ہوں اکبر خان، میں بولی تو آپ کی جانب بڑے حساب کتاب نکل آئیں گے۔ آہستگی سے کہہ کر دروازہ کھول کے باہر نکل گئی، جبکہ اکبر خان نے سگار کا لمبا کش لیا۔ ماتھے پہ کئی تیوری تھی، آنکھیں درکنے کے ہونے پر وہ بس اتنا بولی تھی اس سے، جب بیٹی کے ہونے پر اکبر خان اپنے ہی کرتوتوں سے شگاف کھا رہا تھا، تو اس کے ہنس کر کہنے پر کہ ہمارے گھر خدا کی رحمت ہوئی اکبر۔ جب اکبر خان نے کسی جنون میں اس کے مسکراتے چہرے پہ اپنا جوتا مارا تھا کہ آج کے بعد اس کی ہنسی اور مسکراہٹ کی آواز بھی اکبر خان کو سنائی نہیں دینی چاہیے، اور اپنی بات کی کتنی پکی نکلی۔ اس دن کے بعد کبھی مسکراتے تک بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ معلوم نہیں کیوں ان کو گھٹن کا احساس بڑھتا محسوس ہوا۔ ماضی کسی عذاب سے کم نہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ رہے تھے ماضی کو، جسے انہیں مجبور کیا جا رہا ہو کہ وہ اس تکلیف میں شکار ہو۔ شہریار نے اپنے جہازی سائز بیڈ پر پھینکا اسے اور دروازے کو لات مار کر بند کیا۔ عروش صرف اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کی قسمت میں یہی سب تھا تو اسے اس سب کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو آواز دینا۔ دو آواز؟ اس نے الماری کھولی اور بیلٹ نکال لی۔ عروش سہم کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ بیڈ پر کھسکتی جا رہی تھی۔ میں کہتا ہوں دے اسے آواز۔ اس نے بیڈ پہ کھینچ کے بیلٹ ماری تھی۔ عروش نے آواز نہیں نکالی، وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ آپ کے منہ پر تھپڑ کا نشان ہے شہریار خان، آپ کو نہیں لگتا یہی آواز بہت ہے آپ کے لیے؟ وہ ہمت جمع کرتی بولی تھی، جبکہ گال آنسوں سے تر تھے۔ شہریار نے اس کی گردن جگڑ لی اور تقریباً تکیے پہ اس کو گویا سو ہی دیا۔ بکواس کر رہی ہے میرے سامنے؟ وہ تیرا نام نہاد بھائی مجھے ذلیل کر گیا، یہ جتانا چاہ رہی ہے؟ میں اس کے بھی اور تیرے بھی ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا، جبکہ عروش کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ اس کی طاقت کے آگے وہ نازک سی جان سی لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ لیکن ایک بات طے تھی، نفرت کی حدوں کو چھو رہی تھی وہ اس وقت شہریار کے لیے۔ دور ہٹے، معلوم نہیں کہاں سے طاقت آ گئی تھی اس میں۔ اس نے شہریار کو دور جھٹکا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، اتنی نفرت جتنی بختیار خان بھی نہیں کرتے آپ سے۔ اتنی نفرت مجھے آپ جیسے زنی مرد سے ہے۔ وہ چیخی اور خود کو ہی مارنے لگی۔ شہریار ایک دم دور ہوا۔ زنی ہیں آپ، عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں اور اپنے بازوں پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ خدا کا قہر ہو آپ پر، آپ کی حویلی پر، آپ کی آنے والی نسل پر۔ وہ چیخی۔ میں کہتی ہوں آپ سسک کر مریں، تب بھی آپ کو سکون نہ ملے، اللہ کا عذاب آئے آگ آپ پر۔ چیختے ہوئے اسے گلے کی رگیں پھول گئی تھی۔ شہریار آج سے پہلے اس طرح نہیں تھما تھا۔ اسے ساکت کھڑا دیکھنے لگا، جبکہ عروش نفرت سے اس کے پاس سے اس کے کمرے سے نکلتی بھاگ گئی تھی۔ کوئی شک نہیں، اسے اتنی ہی نفرت تھی اس شخص سے، جبکہ وہ بیلٹ ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زنی؟ وہ یہیں اٹک گیا تھا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی مجھے یہ بات کہہ جائے؟ مجھ سے نفرت کرتی ہے تو میں کون سا اس سے محبت کرتا ہوں؟ اور نہیں ہوں زنی، وہ بھی چیخا، جبکہ کوئی آواز لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں پہلی بار تیزی محسوس کر کے
وہ اپنے سر پہ مکے مارنے لگا جبکہ عروش وہاں سے جا چکی تھی۔ کیا کر رہا تھا تو وہاں؟ مراد کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے بختیار کی دھاڑ سے صبح کی پہلی کرن پہ چہکنے والے پرندے سہم گئے۔ خان غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ایسے مسکرا رہا تھا جسے نشے کے ٹیکے لگا دیے ہوں۔ بختیار نے اس کھوتے کو یوں ہی چھوڑا۔ میں جب اب تمہیں دیکھوں تو ان باتوں کے جواب تیار رکھنا، ورنہ خدا کی قسم مراد تیرا سارا نشہ ہرن کر دوں گا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تم سب نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ پھنکارا اور چلا گیا جبکہ مراد تو چارپائی پہ ڈھہ ہی گیا۔ ہائے ایسا نہیں، پہلی بار دیکھا تھا اسے، بلکہ کئی بار دیکھا تھا، لیکن دل نے آج عہد کر لیا تھا اسے اپنا بنانے کا، تو خوشی ہی الگ تھی۔ وہ چارپائی پہ لیٹا چند لمحوں کی ملاقات کو یاد کرنے لگا۔ کس طرح سہم کر اس نے اسے دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود بندوق سے وہ ڈر گئی تھی۔ بختیار نے مراد نے اپنی کمر پہ لگی بیلٹ میں گولیاں ہی گولیاں ناپ تھیں اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اب وہ اس کے سامنے گیا تو بالکل شریف بچہ بن کر جائے گا تاکہ وہ اسے ڈرے نہ، ورنہ اس کا خان اپنی نیا تو پار کر چکا ہے، اس کی ہونے کبھی نہیں دے گا۔ وہ پاؤں جھلاتا ٹھنڈی میٹھی ہوا کے دوش کو محسوس کر رہا تھا۔ نیند تو اڑی پڑی تھی، مزہ آ رہا تھا، دل گدگدا رہا تھا۔ آج محسوس ہوا تھا کہ اس کا خان اپنے محبوب پر کیوں اتنا مر مٹتا ہے۔ مر مٹنے کی وجہ جو ہوتی ہے دل کی بے اختیاری پر ہوتی ہے۔ وہ غصے میں بھرا حویلی میں داخل ہوا اور ابھی اپنے کمرے کی جانب بڑھتا کہ مورے کی پکار پر قدم رک گئے۔ جی مورے حکم کریں، وہ آہستگی سے بولا۔ باہر جو شخص اپنا زلزلہ دکھاتا پھر رہا تھا ایک دم شانت ہوا تھا۔ وہ مسکرائی، البتہ مسکراہٹ میں جو مکر تھا وہ تو اب بس درک نہیں جان سکتی تھی، اور کوئی نہیں، اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ تھک گیا ہے میرا بیٹا، وہ آہستگی سے بولی۔ بختیار مسکرایا۔ بالکل نہیں، مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی مورے۔ آپ نے کہا تھا یہ گاؤں اور اس کی ایک ایک عورت میری ماں اور بہن ہے، میں نے اس کے علاوہ اور کچھ کبھی نہیں سوچا۔ اگر میرے رہتے ہوئے میرے ہی گاؤں کی عورت کی عزت کی بھی حفاظت نہیں تو میں نے بیکار اپنا وقت ضائع کیا۔ بس اس بات نے تھکا دیا مجھے، وہ اپنا مدعا بیان کرتا بولا جبکہ وہ نرمی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، کبھی بھی اکبر خان کے خاندان پر رحم نہ کھانا، وہ میری، تمہاری اور ہم سب کی دشمن ہے۔ شہریار خان کے اسی طرح ٹکڑے کر دینا تمہارا فرض ہے جس طرح اس کے باپ نے تمہارے باپ کے کیے تھے۔ محبت، محبوب اور عشق کبھی مخلص رشتوں سے آگے مت لے جانا۔ ان سب چیزوں کو اس قدر کو سمجھو جو تمہیں ہم سب نے دی، بڑی امید سے دی اور تمہیں سر کا تاج بنایا۔ آج درک نے تمہارے سامنے حمایت کرے اپنے گھر والوں کی اور ہمارے خلاف بولے تو تم یقین کر لو گے؟ وہ بولی۔ وہ ایسا نہیں بولے گی کبھی بھی۔ آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوا؟ انہوں نے کوئی بات کی ہے آپ سے؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتا ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو شاید مائیں انسیکیور ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے تو تمہاری دلہن سے بھی اتنی محبت ہے جتنی تم سے ہے۔ وہ اس کی پیشانی چوم گئی۔
یہ تو ان کا مکر دل جانتا تھا کہ درکنے کی حمایت سخت زہر لگتی تھی انہیں۔